فلبیری ہے کیا؟ برز کا مرض لیکوڈرما کہتے ہیں اس کو۔ یہ مرض کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، کن افراد میں ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویور؟ آج ہم بات کریں گے برز کے معاملے میں جو معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ سکن کا کلر وائٹ ہو جاتا ہے، بلیک سپاٹس اور وائٹ سپاٹس میں سکن تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مرض ہوتا کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کی احتیاط کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے ہم۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مرض ہوتا کیسے ہے۔ ہماری جلد کے اندر ایک جز ہوتا ہے میلانین، جو ہماری اسکن کے مختلف حصوں کے کلروں کو جسم کے مطابق مینج کرتا ہے۔ جب اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو سکن کے اوپر سپاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، یہ مرض بادی اشیاء زیادہ کھانے سے ہوتا ہے۔ ویسے تو عرف میں مشہور ہے کہ مچھلی کے بعد اگر دودھ پی لیا جائے تو یہ مرض لاحق ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ بے شمار لوگ مچھلی کے ساتھ دودھ کا استعمال کرتے ہیں، دہی کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ مچھلی کی خاص قسم ہے جس کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے۔ ہر مچھلی کے بعد دودھ پینے سے یہ مرض نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اسکن کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بادی اشیاء زیادہ کھانے والے لوگوں کو یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ چاول کا استعمال، آلو کا استعمال، بادی چیزوں کا، چکنائیوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان کی سکن کے پرابلم یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے مریض جن کو برز ہو چکا ہے ان کو بادی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ مرض ان کو اس کی شدت میں لے جاتا ہے۔ ایسے افراد کے لیے گرم اور خشک اشیاء زیادہ بہتر رہتی ہیں۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ بادی اشیاء کے کم کرنے سے یہ مرض رک جاتا ہے۔ اس کا علاج بھی ممکن ہے، ہم اس کے علاج کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ کن افراد کا علاج ممکن ہوتا ہے؟ آپ اپنی سکن کو لیں، جہاں پہ وائٹ سپاٹ ہے اس کے اوپر ہلکا سا آپ نے ٹیمپر کرنا ہے۔ ٹیمپر آپ بلیڈ سے کر سکتے ہیں، پن کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر تو وہاں سے وائٹ سیل، وائٹ خون، وائٹ مواد نکلنا شروع ہو جائے تو اس کا علاج ناممکن تو نہیں، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی ٹیمپرنگ کرنے کے بعد آپ کی سکن سے بلڈ آ رہا ہے، وائٹ بلڈ نہیں ریڈ بلڈ نکل رہا ہے، تو اس کا علاج مکمل اور ممکن ہے اور آسانی کے ساتھ ممکن ہے۔ ایسے افراد کو علاج کی طرف جانا چاہیے۔ ان کے لیے ایک تو ٹپس یہ ہے کہ جن کو یہ مرض لاحق ہو چکا ہے، وہ آپ نے گاؤں کے افراد بھی جانتے ہیں، شہروں کے لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ باتھو کا استعمال، جو ساگ ہم پکاتے ہیں ہنڈیا کی صورت میں، اس میں ایک چیز ڈالی جاتی ہے جس کو باتھو کہتے ہیں، اس کا استعمال کریں۔ اس کو ابالنا ہے، ابال کے ایک دفعہ فریز کر لیں، 1 ماہ گزر جاتا ہے، زیادہ فریز کر لیں، 1 kg لیں، اس کو ابالیں۔ اس کو بالکل سادہ ابالنا ہے اور اس میں آپ نے کالی مرچ ڈالنی ہے، صرف کالی مرچ، یا سادہ ابال کے رکھیں اور کھاتے وقت جتنا آپ نے کھانا ہے بوائل کیا ہوا اس کو دوبارہ گرم کریں اور اس کے اندر کالی مرچ کا استعمال کرنا ہے۔ صبح نہار 1 چمچ 2 چمچ روزانہ کھائیں اور شام کو 1-2 چمچ کھائیں۔ یہ آپ نے کچھ لمبا عرصہ کھانا ہوتا ہے، یہ آپ کو کئی مہینے کھانا پڑ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس سے آپ کی یہ سکن کا، برز کا، فلبیری کا علاج ممکن ہے۔ اس کے ساتھ میڈیسن کے طور پہ آپ تھوڑی سی میڈیسن بھی استعمال کریں تاکہ اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ ہم آپ کو اس کی علاج کا ایک ٹپس بتائیں گے جو یونانی علاج ہے۔ ہومیوپیتھک میں بھی اس کا علاج ممکن ہے، لیکن میرا کیونکہ یہ چینل ہربل ہے تو فی الحال میں آپ کو ہربل میڈیسن کے بارے میں ہی معلومات فراہم کر رہا ہوں۔ ہربل میں ایک میڈیسن آتی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اس کو چاسکو بولتے ہیں، اور ایک بالکل سیم اسی کنڈیشن میں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اس کو بابچی کہتے ہیں۔ یہ پنسار سے آپ کو مل جائے گی، میں پکچر مینشن کر رہا ہوں، آپ کو پہچان میں مشکل نہیں ہوگی، بابچی کی بھی اور چاکسو بھی۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں 50-50 گرام لینی ہے، صبح دوپہر شام، ان کے صرف 3-4 دانے۔ یا تو آپ اس کو گرینڈ کریں، بالکل صفوف بنائیں، دونوں چیزوں کو برابر وزن لیں،
اور گرینڈ کرنے کے بعد ان کو چوتھائی حصہ چمچ کا یا کیپسول بھر لیں۔ صبح نہار اور ایک رات کو سوتے وقت تازہ پانی سے لینا ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ مصفہ خون چیزیں استعمال کریں، جس میں آپ دماسا بوٹی ہے اس کو لیں، بھگو دیں رات کو، اور صبح وہ پانی جو ہے اس کو پن کے پی سکتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کے اسکن کے امراض بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ پھل بیری کے لیے بہترین ہے۔ یا پھر ایسا کریں، آپ بابچی کو اور چاکسو کو لیں اور دونوں چیزوں کو تھوڑا سا کوٹ کے نیم حالت میں رکھیں اور رات کو بھگو دیں۔ صبح اس کو کپڑ چھان کریں اور 1 گلاس پانی صبح نہار پیا کریں۔ یہ آپ کو کئی مہینے تک کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کے جو وائٹ سپاٹ بنے ہوئے ہیں، جو چہرے کے کلر خراب ہو رہا ہے، اسکن کا کلر خراب ہو چکا ہے، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا علاج ممکن ہے۔ برض کوئی لاعلاج بیماری نہیں ہے، لیکن لوگ علاج کروانا نہیں چاہتے۔ اس کے علاج لمبا عرصہ چلنے والا ہوتا ہے تو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اس سے آپ کے حسن میں اور آپ کے چہرے کے اور ہاتھوں کے حسن میں بہت زیادہ خلل پڑتا ہے۔ تو لیڈیز کے لیے یہ پرابلم زیادہ ہے۔ ایسی بچیاں جو کنواری ہوتی ہیں، جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کو اگر یہ مرض لاحق ہو جائے تو بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، والدین پریشان رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ اس کا علاج لازمی کریں۔ بہت آسان ہے، باتوں کا استعمال بھی کرنا ہے اور آپ نے یہ میڈیسن دونوں کا بھی استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد، پہلے تو رکنا شروع ہوگی، 15-20 دن بعد آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہوگا۔ دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ یہ جو مرض ہوتا ہے یہ آسانی سے پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ تو آپ آہستہ آہستہ استعمال کریں گے، پہلے مرض رکے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے وہ سپاٹ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کی اسکن کا کلر دوبارہ سے اسکن کلر کی طرح وہ وائٹ سپاٹ ختم ہو کے نارملی ہو جائے گا۔ بادی اشیاء سے پرہیز کریں، ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ ویڈیو دوستوں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی مفید ہو سکیں، اس فائدہ حاصل کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، کمنٹس کریں۔ اگر کوئی کسی کو ایسا کوئی مرض ہے جو ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے بایو پہ جائیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں سے ہم سے رابطہ کریں، یا پھر وہ ہمیں کمنٹس کر کے کوئی ایسی مرض ان کو ہے جو پریشانی پیدا کر رہی ہے، اس کے بارے میں ہم ویڈیو بنا کے دوسروں کی بھلائی کے لیے انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ ہم دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ نگہبان۔